أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حسد ایک روحانی مرض ہے، اس کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دل میں حسد ہوتا ہے، اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا حسدم من عند انفسہم، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملے اور بندے کو وہ بری لگے، جب کسی کو کوئی نعمت ملے اور دوسرے بندے کو یہ برا لگے تو اس کو حسد کہتے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی مثال پر ظاہر ہوئی۔ عزازیل عبادت کرتے کرتے بہت عبادت گزار بن چکا تھا، زمین کے چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا، یہ طاؤس الملائکہ بن گیا تھا، اپنے آپ کو ایک شے سمجھنے لگ گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر فرشتہ کو حکم دیا اسجدوا لآدم۔ اب اس کو بہت ہی زیادہ یہ بات مشکل نظر آئی۔ اس کو حب جا کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی مقام ملا ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے اپنے مقام سے گر کے یہ کام کرنا پڑ رہا، یہ حب جا کہلاتے، اور یہ کام بڑا مشکل، بہت مشکل۔ چنانچہ سب فرشتوں نے تو سجدہ کیا اور یہ سب کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ پوچھا کہ بھئی کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی جو نعمت ملی، اس کو وہ نعمت کا ملنا اچھا نہ لگا، اعتراض کیا، پھر اس پر دلیلیں باندھنے لگا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے حسد کیا، نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے دھتکار دیا اور فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنتیں برسیں۔
تو حسد کا گناہ سب سے پہلے عرش پر ہوا، اور یہ اتنا برا گناہ کہ طاؤس الملائکہ جیسے عبادت گزار کو اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے دھکے دے دی۔ اس گناہ کا دوسرا اظہار فرش پر ہوا۔ چنانچہ تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا جرم اور واقعہ وہ حسد کی وجہ سے۔ شروع میں آدم علیہ السلام کی اولاد جب ہوتی تھی تو ایک ساتھ لڑکا لڑکی ہوتے، پھر دوسری مرتبہ لڑکا لڑکی ہوتے۔ نسل بڑھانے کے لیے، اولاد بڑھانے کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے قانون یہ تھا کہ پہلی مرتبہ جو لڑکا پیدا ہو اس کا دوسری لڑکی سے نکاح ہو، اور دوسری مرتبہ کے لڑکے کا پہلی لڑکی سے نکاح۔ قابیل اور حابیل دونوں بھائی تھے، آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حابیل کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ قابیل نے چاہا کہ یہ مجھے ملتی، اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ تو دیکھو تفصیل وہی کہ اگر کسی کو کوئی نعمت ملے اور اس کو بری لگے کہ اس کو کیوں ملی، چنانچہ قابیل کو یہ بات بری لگی، اپنے بھائی سے اس نے حسد شروع کر دیا۔ یہ حسد اتنا بڑھا کہ اس نے سوچا کہ میں اس کو سرے سے قتل ہی کروں۔ چنانچہ اس نے کہا بھائی کو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ بھائی نیک تھا، اس نے آگے سے جواب دیا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ وہ اگر اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے، میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ تمہیں قتل کروں کہ میں تو اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں۔ اب دیکھیے، جس پر نعمت ہوتی ہے اس کو یوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ بے قدرہ کہنے لگا کہ قتل کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ تاریخ انسانیت کا یہ پہلا واقعہ ہے جو کتاب اللہ میں محفوظ ہے، اور اس گناہ کا سبب حسد کرنا۔ تو ایک گناہ عرش پر ہوا، وہ بھی حسد کی وجہ سے، اور پھر ایک گناہ فرش پر ہوا اور وہ بھی حسد کی۔ پھر یہ حسد آگے چلتا رہا۔ قابیل طبیعت کے لوگ جتنے بھی تھے ان سب نے اس میں سے حصہ پایا۔ چنانچہ کسی کو کسی کی دولت پر حسد، کسی کے علم پر حسد، کسی کے عمل پہ حسد، کسی کے اولاد کے اچھا ہونے پہ حسد، کسی کی صحت پہ حسد۔ کوئی نہ کوئی اللہ کی نعمت ہوتی ہے کسی کے پاس جو اس بندے کو بری لگتی ہے، اور اس کے دل کے اندر مروڑ، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں نا جیسے، ایسے اس کے دل کے اندر ایک عجیب قسم کی بے چینی پیدا ہوتی ہے، اپنے بس میں نہیں ہوتا، یہ بیمار ہے روحانی اعتبار سے، اور ایسے سمپٹمز ہوں تو اس مرض کو حسد کرے۔
اس حسد کا کامل اظہار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں ہوا، اور وہ حسد کن کو ہوا؟ وہ یہود کو ہوا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں 10,000 انبیاء کرام کو بھیجا، اتنے انبیاء کرام، مگر یہودیوں کی عادت تھی کہ یہ علماء کرام کی شان میں تنقیص کیا کرتے، الزام لگا کے ان کو شہید کر دیتے تھے۔ یقتلون الانبیاء بغیر حق، ان کی بھی چودراہٹ پہ فرق پڑتا تھا نا، جو ان کی منمانی کی باتیں ہوتی تھی، انبیاء کرام حق کی بات کر دیتے تھے۔ اور یہ چاہتے تھے کہ بس تھوڑے سے پیسے لیں اور ان کی مرضی کا فتویٰ دے دیں۔ یشترون بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مال پیسہ ہم کھائیں۔ پروردگار عالم نے ڈھول کا پول کھول دیا، فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ اکثر پیر اور مولوی لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ انسانوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے عابد عبادت گزاروں کا اور بڑے بڑے علم والوں کا پول کھل گیا، مگر یہ اپنے آپ کو کوئی بڑا ہی پسندیدہ سمجھتے تھے، کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے بڑے پسندیدہ لاڈلے ہیں۔ ہمارے اندر اتنے انبیاء آئے اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ان پر اپنا فضل بھی بڑا کیا۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، گواہی ہے قرآن مجید کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں اس میں کسی نے عطا نہیں کیا، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو بڑے ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے، بڑے انعامات تھے، ان انعامات کا شکر ادا کرنے کی بجائے یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، اب جو کریں گے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں عذاب بھی ہوا تو بس تھوڑے سے دن، پھر ہماری خوشیاں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذتم عند اللہ عہدا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ خیر، یہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے دیے، اسماعیل و اسحاق۔ اب اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے یہ 10,000 انبیاء آئے، اور دوسرے بیٹے تھے ان کے اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے بالآخر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کو پیدا کیا کہ جن کے سامنے 10,000 تو انبیاء کیا 1,25,000 انبیاء ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو۔ توریت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کی نشانیاں پوری موجود تھی، انجیل میں بھی موجود تھی،
ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اس لیے آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہودی مکہ مکرمہ میں آباد نہیں ہوئے تھے. بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ سب قبیلے کہاں آباد ہوئے؟ مدینہ کے گرد. کیوں؟ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ جس علاقے کی نشانیاں بتائی گئیں وہ یہ علاقہ ہے، تو یہ انتظار میں تھے. مگر توقع ان کو یہ تھی کہ وہ آئیں گے تو ہماری ہی نسل سے آئیں گے، لڑی سے آئیں گے. اس لیے جب ان پر در مشکل بنتی تھی تو یہ نبی آخر الزمان کی برکت سے دعائیں مانگتے تھے. بڑے شوق سے انتظار میں تھے. اللہ تعالیٰ نے نسل کا بت توڑ دیا. جب نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے تو ان کی امیدوں پہ پانی پڑ گیا. ہم تو سمجھے رہے تھے کہ ہماری لڑی سے آئیں گے اور یہ تو دوسرے خاندان. انہوں نے نعمت مانگی تھی کہ اے اللہ، جس نبی آخر الزمان کا آپ نے تذکرہ کیا اور ان کے صحابہ کا تذکرہ کیا، جو نعمتیں ان کو دینے کا وعدہ کیا، اے اللہ وہ نعمتیں ہمیں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ انا ہدنا الیک. تو وہ نعمتیں انہوں نے مانگی تھی. اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ نہیں، یہ نعمتیں تو ان کے لیے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہ فی التوراۃ والانجیل. اب جب ان کو یہ پتا چلا کہ وہ تو کوئی اور جماعت ہے اللہ کی پسندیدہ چنے ہوئے بندوں کی، اب ان کے دل کے اندر اس کا دکھ پیدا ہوا. چنانچہ ان کو نبی علیہ السلام سے اور صحابہ کرام سے اتنا حسد پیدا ہوا کہ کائنات میں حسد کی ایسی کوئی اور مثال نہیں. چنانچہ اس حسد کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہ کیا. نبی علیہ السلام اگر دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں تو اوپر سے پتھر پھینکا شہید کرنے کے لیے. اگر کچھ کھانا چاہتے ہیں تو بکری کے گوشت میں زہر ملا کر بنا کر بھیجا شہید کرنے کے لیے. اور کچھ نہیں تو جادو ٹونا کے ذریعے آگوں پہ پڑھ پڑھ کے گرہیں لگا لگا کے کنویں کے پتھروں کے نیچے دبائی. اتنا حسد کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالآخر فرما دیا کہ میرے محبوب پناہ مانگو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. جتنا کمال بڑا ہوتا ہے اتنا حاسد کا حسد زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام جیسا کمال کسی کو نہیں ملا، اسے ان جیسا، ان کے مخالفین جیسا حسد بھی کسی نے نہیں کیا. تو ان حاسدین کا سامنا نبی علیہ السلام کو کرنا پڑا. اپنے دل کا بغض نکالتے. راعینا ہماری طرف دیکھیے تو یہ دل کا دیر نکالنے کے لیے، غصہ نکالنے کے لیے راعینا کہتے. اے ہمارے چرواہے. اور پھر تنہائی میں جا کے ہنستے، دیکھو کیسے بنایا. اللہ تعالیٰ بھی کھڑے ہیں، فرمایا کہ تم رائی نہ کہو ہی نہیں، پول انظرنا. ان کے پول کھلتے گئے سارے کے سارے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی اور بالآخر حق غالب آیا.
مگر شروع سے یہ حسد جو ان کو پیدا ہوا یہ آج تک ان کو امت مسلمہ کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، اور اس عداوت کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی۔ ارشاد فرمایا ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، کہ ایمان والوں سے جن لوگوں کو شدید عداوت ہے ان میں سب سے پہلے کون؟ یہود، والذین اشرکوا والمشرکون۔ یہود کو زیادہ شدت کے ساتھ عداوت، شیطان کو آدم علیہ السلام اور اولاد آدم سے عداوت، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دشمن کہا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، ان کو بھی عداوت، ان کی عداوت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اشد فرمایا۔ تو حسد کی یہ تاریخ ہے، اور مومنوں کو یہ حسد امت کی ابتدا سے بھگتنا پڑ رہا ہے، اور جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت سے حصہ ملے گا تو اس کو حسد برداشت کرنا پڑے گا۔ دستور یہ ہے کہ جو وارث ہوتا ہے نا اس کو مورث کی ہر چیز میں تو حصہ ملتا ہے، حتیٰ کہ اگر وراثت میں ایک سوئی بھی چھوڑی گئی تو تقسیم کے وقت اس کا بھی لحاظ کیا جائے گا۔ تو جب ایک سوئی کے بھی تقسیم کا خیال رکھا جائے گا تو ہر چیز میں سے حصہ ملے گا، تو معلوم ہوا کہ جو نبی علیہ السلام کے کامل وارث ہوں گے تو ان کو ایسی عداوتوں دشمنیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، مگر ان کو وہی خلق اپنانا چاہیے جو نبی علیہ السلام نے اپنایا۔ یہ حسد اتنی بری بیماری ہے کہ اس کی مثال آگ کی مانند ہے۔ یہ ایک آگ ہے جو بندے کے دل کو لگی ہوئی ہوتی ہے، اپنے بس میں وہ نہیں ہوتا بیچارہ، ایک تو صاف کھا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ شدید کیوں ہے کہ یہ اللہ تعالی کی تقسیم پر اعتراض بنتا ہے۔ ہم یقسمون رحمت ربک، یہ ہیں رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کر دیا، اور بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرما۔ تو حسد کرنے والا در حقیقت پروردگار عالم کی تقسیم پر حسد جو ہے اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ اب نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، وہ جس کو چاہے اپنی نعمتوں میں سے حصہ دے دے۔ اگر وہ کسی کو نعمت دے تو دوسرے کو جب بری لگے کہ اس کو کیوں ملی، یہ اللہ تعالی کی تقسیم کے اوپر اعتراض بنتا ہے۔ اس لیے پھر یہ بڑا شدید گناہ بن جاتا ہے، اس میں شدت آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا نیکی برباد گناہ لازم، یہ ایسے گناہوں میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد کی ہوئی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ایسے یہ حسد کی ہوئی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ دیکھیں یا تو شرک ہے
کہ جس کے بارے میں کہا کہ کی ہوئی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کے مرتکب ہوں گے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیا جائے. تو یا تو شرک ایسا گناہ، کیے ہوئے عمل ضائع، یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کا مرتکب ہونا، یہ ایسا گناہ کہ کیے ہوئے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. اس سے بھی عمل ضائع ہو جاتے ہیں، اس بے ادبی سے، اس گستاخی سے. چنانچہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے میرے محبوب کے یارو، اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے اونچا بھی نہ کرنا. اگر کر بیٹھے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیا جائے گا اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا. تو گویا 3 گناہ ایسے ہوئے. ایک، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ. اور ایک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کرنا، یہ محبوب کی غیرت کا معاملہ. اور ایک، مومن کے ساتھ حسد کرنا، یہ دی ہوئی نعمت پر تقسیم پر اعتراض. اس لیے حسد کو بھی ایسا گناہ کہا گیا جو کی ہوئی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. بھائی اول تو ہمارے پاس نیکیاں ہیں نہیں، اور اگر کوئی ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں تو فقط حسد کے پیچھے ان عملوں کو بھی تباہ کر بیٹھے تو پھر ہم جیسا بے وقوف تو کوئی نہیں ہے. اس لیے حسد کے گناہ سے اللہ تعالی کی پناہ مانگنی چاہیے. حسد کرنے والے کا جوڑ شیطان کے ساتھ ملتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے، ایک ہوتا ہے رشک اور ایک ہوتا ہے حسد. رشک کو عربی میں غیبتہ کہتے ہیں. رشک کا کیا مطلب؟ کہ جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو دل میں یہ بات پیدا ہو کہ ایسی نعمت مجھے بھی مل جائے. یہ رشک کہلاتا ہے اور یہ جائز ہے. ایک ہے حسد. حسد کیا کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے؟ تو رشک اور حسد کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہے. مومن میں رشک ہوتا ہے، اہل علم میں سے کسی کو دیکھا، رزق پیدا ہوا، مجھے بھی اللہ ایسا علم عطا کر دے، عمل عطا کر دے. کسی کے بچے کو دیکھا، دل میں آیا میرا بیٹا بھی ایسا نیک بن جائے، یہ رزق کہلاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی نعمت کو دیکھ کر یاد کر کے اللہ سے نعمت مانگنے کا دوسرا نام ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس کی نعمت سلامت رہے، باقی رہے، مگر مجھے بھی مل جائے تو یہ ٹھیک ہے. مگر یہ دل میں سوچنا اس کو کیوں ملی، یہ اللہ تعالی کی تقسیم پر اعتراض ہے. اس لیے کہ دینے والے نے چاہا تو مل گئی. وہ مالک با اختیار مالک ہے. فعال لما یرید ہے، وہ جس کو چاہے جو عطا کرے. کوئی مائی نے لال نہیں جنا کہ جو اس کی بات کے اوپر اعتراض کر سکے. اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر یہ اعتراض بنتا ہے، اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے.
حاسد کو یہی ہوتا ہے اس کے پاس کیوں ہے. ایک کہانی بنی ہوئی ہے، مجھے تو بناوٹی لگتی ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے بڑی موضوع ہے، اس لیے نقل کر دیتا ہوں. درو اکبر گردن راوی. ایک آدمی تھا اور اس کو عبادت کا شوق ہوا، چنانچہ وہ جنگل میں گیا اور ایک غار میں جا کے اس نے بڑی عبادت، لمبے لمبے سجدے، لمبی لمبی تسبیح، بڑا لا الہ کا ذکر کیا. اس نے کرتے کراتے ایک ایسا وقت آیا کہ اس کو یہ حکم ملا کہ تم نے میری اتنی عبادت کی، اب جو دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول ہو. لو جی، اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے میرے اہل خانہ کو روز کھانے کے لیے مل جایا کرے، میں رزق کی طرف سے مطمئن ہو کے تیری عبادت میں لگا رہوں. اس کو ایک ہنڈیا روز ملنی شروع ہو گئی. چنانچہ یہ کچھ عرصے بعد گھر واپس آیا. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے پکی پکائی ہنڈیا بھجوا دیتے، یہ بھی کھاتا، گھر والے بھی کھاتے. اب جب روز کھانے کو ملتا تو چہرے پہ بھی لالی آ گئی اور حشاش بشاش خوش باش، عبادت بھی خوب چل رہی ہے، اللہ اللہ ہو رہی ہے، خوش باش وقت گزر رہا ہے. ان کے رشتہ داروں میں سے ایک بندے نے جب دیکھا کہ بھائی ان پر تو کوئی خزانے کے منہ کھل گئے، بڑے بہار کے دن نے، روٹی بھی ہے، بوٹی بھی ہے، ہر نعمت ہے، تو ذرا پوچھیں تو صحیح. وہ پیچھے لگ گیا، ہر وقت پیچھے پیچھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا لسوڑے کی طرح، چپکے ہی رہتے ہیں، وہ بھی چپکا ہی رہا اور بڑی عاجزی اور محبت اور پیار، مطلب تو نکالنا تھا. منت سماجت کرتا رہا، بتاؤ راز کیا ہے. کرتے کراتے یہ سادہ بندہ ایک دن اسے بتا بیٹھا کہ بھئی یوں میں نے عبادت کی تھی اور مجھے الہام ہوا تھا کہ تیری دعا قبول ہوگی، تو میں نے دعا کی تھی. بھائی ہمیں تو پکی پکائی منڈیا مل جاتی ہے، منو سلوا آ جاتا ہے، ہم کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ غم نہ فکر نہ فاقہ. اس نے جو سنا اپنی گٹڑی بنائی اور اسی غار میں، اور وہاں جا کے اس نے بھی ماشاءاللہ تسبیح کا کسبی، خوب لا الہ، خوب سجدے، بڑی ڈٹ کے عبادت کی. کرتے کرتے ایک ایسا وقت آیا کئی مہینوں کے بعد کہ اس کو بھی وہی الہام کسی کیفیت ہوئی اور کہا گیا کہ میرے بندے تو نے بڑی عبادت کی، اب تیری اس عبادت کی قبولیت ہے، جو دعا تو مانگے گا ہم تیری دعا کو قبول کریں گے. تو جیسے یہ اوپر سے الہام ہوا، اس نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، یا اللہ وہ جو فلاں رشتہ دار کو ہنڈیا ملتی ہے وہ بند ہو جائے. اس کو حسد کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس وہ نعمت کیوں ہے، وہ برداشت نہیں ہوتا. اس لیے یہ حسد کبیرہ گناہ ہے اور اس سے انسان کی ہوئی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. اس امت میں بڑے علماء گزرے، صلحاء گزرے، اور ان سب کو اس حسد کا سامنا کرنا پڑا. مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اتنے حسد کا سامنا کرنا پڑا
علماء امت میں سے شاید کتنا کسی اور کو نہ کرنا پڑا، اس لیے کہ اللہ نے بنا جو امام اعظم دیا تھا، تو جتنا بڑا ہوگا پھر حسد بھی اتنا برداشت کرنا پڑے، جتنا کسی میں کمالات زیادہ ہوں گے، جتنا کسی پر اللہ کا انعامات زیادہ ہوں گے، اتنا ہی اس کو حسد زیادہ برداشت کرنا پڑے، حاسدین زیادہ، چنانچہ ان کے بھی حاسد بہت۔ کل آپ کو ایک واقعہ سنایا بھی تھا ان کے حاسدوں کا، کہ ان کو ایذا پہنچانے کے لیے، ستانے کے لیے کیسے کیسے لوگ طریقے اختیار کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ سوالوں کا جواب دے رہے تھے، ایک حاسد وہاں بھی پہنچ گیا اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کو میں چپ کروا دوں، مجمع کے سامنے پتہ چل جائے کہ ان کو اس سوال کا جواب نہیں آتا، نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ کہنے لگا ابو حنیفہ، میں نے سنا ہے کہ آپ سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا ہاں بھائی پوچھو۔ کہنے لگا مجھے یہ بتائیں کہ پخانے کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے؟ حسد، اس کو پتا تھا کہ میں ایسی بات کروں کہ جس کا جواب نہ ہو، اور میں کہوں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں، مگر اللہ رب العزت نے بھی ان کو بلا کا ذہین بنایا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں۔ امام شافعی فرماتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت استدلال اتنی دی کہ اگر لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں، ایسی دلیلیں دیں گے کہ مخاطب کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ایسی قوت استدلال دی تھی اللہ۔ تو اس بندے نے کہا کہ جی میں نے سنا ہے آپ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، آپ سمجھے کوئی فقہ کا سوال پوچھے گا؟ بھائی پوچھو۔ اس نے کہا جی بتائیں پخانے کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا میٹھا ہوتا ہے۔ تو حیران ہو کر پوچھ لگا کہ اس کی دلیل قائم کریں۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ نمکین چیز کے اوپر مکھیاں نہیں بیٹھا کرتی، نمکین چیز کے اوپر مکھیاں نہیں بیٹھا کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بڑا عجیب ان کو کمال عطا کیا۔ اس حسد کے عجیب و غریب واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ تو بہت ہی عجیب ہے کہ یہاں تک بھی حاسد جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ مل کے پلان لگایا کہ ان کی کسی طرح پبلک انسلٹ کر دو۔ جب پبلک انسلٹ ہو جائے گی تو پھر ہم لوگوں کو کہیں گے کہ کہاں اس کی بات ماننے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ مسجد سے جب اپنے گھر آیا کرتے تھے، راستے میں ایک بیوہ کا گھر تھا، اس بیوہ کو تیار کیا کہ تجھے ہم تیری ضروریات زندگی پورے ہونے کے لیے اتنا اتنا پیسہ دیں گے، تو کسی بہانے سے ابو حنیفہ کو اپنے گھر میں بلا، صرف گھر میں بلا لے۔ اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہونا کیا ہے۔ ایک طرف غربت تھی، ایک طرف اتنی دولت کی دعوت تھی۔ وہ سمجھی شاید یہ ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، تو چلو میں کسی بہانے ان کو گھر بلاتی ہوں۔ عشاء کے بعد آپ اپنے گھر آ رہے تھے، وہ عورت جلدی سے اپنے گھر کے دروازے سے نکلی، چادر میں تھی، کہنے لگی کہ اے گزرنے والے، گھر میں کوئی آخری سانس کے اوقات میں ہے، سکرات کی حالت میں ہے، اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو تم ذرا اس کی وصیت سن لو۔ جھوٹ بولا اس نے، لیکن شریعت کا حکم ہے کہ اگر مرنے والا وصیت کر رہا ہو تو قریب جو بندہ بھی ہو وہ اس کی وصیت کو سنے، یہ چیز وجوب کے درجے میں آ جاتی ہے۔ اب جب اس نے یہ کہا تو امام صاحب کو پتہ نہیں تھا، آپ نے اعتماد کر لیا
میں اس کی بات سن لیتا ہوں. جیسے ہی دروازے سے اندر قدم رکھا، اب وہ حاسدین تو پہلے سے چھپے بیٹھے تھے. اس کو تو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم نے کوئی بات کرنی ہے. اب انہوں نے امام صاحب کو گھیرا ڈال لیا اور کہنے لگے کہ عشاء کے بعد رات کی تنہائی میں بیوہ کے گھر میں تمہارا آنا جانا ہے اور تم لوگوں کے امام بنے پھرتے ہو. چلو جی، اب اس عورت کو بھی پتا چلا کہ کیا بات ہوئی. عورت کو بھی یہ بات عجیب لگی اور انہوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا. اور ایک بندہ بھاگ کے گیا، اس نے حاکم وقت کو بتا دیا کہ جی شہر کی علمی محفل کا سب سے بڑا امام عشاء کی نماز کے بعد بیوہ کے گھر تنہائی میں اندھیرے میں پایا گیا اور ہمارے پاس موجود ہے. اس کو نیند آ رہی تھی. اس نے آرڈر جاری کر دیے کہ ان کو اور اس عورت کو دونوں کو جیل میں ڈال دو، میں صبح اٹھ کے مقدمہ سنوں گا. تو سمجھتا تھا کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات تو ہے نہیں. اب جب عورت کو پکڑ لیا گیا تو وہ تو نہیں سمجھتی تھی کہ میرے اوپر یہ مصیبت بن جائے گی. چلو جی، اب عورت بھی پکڑی گئی اور امام صاحب کو بھی پکڑ کے جیل میں بند کر دیا گیا. حافظ لوگ بغلیں بجاتے گھر گئے کہ اب صبح سب پیا پانچا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، پولیس نے ان دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا. امام صاحب وضو سے تھے، انہوں نے اس اندھیرے میں نفل پڑھنے شروع کر دیے. جو عادت تھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، انہوں نے اپنا معمول شروع کر دیا. 2 نفل، 4 نفل، 10 نفل، 20 نفل. عورت داد، آخر عورت داد تھی، سوچتی رہی میں بھی جوان العمر ہوں اور ان کی عمر بھی ایسی ہے، تنہائی ہے، اندھیرا ہے. اگر ان کی طبیعت کے اندر کوئی برائی ہوتی تو یہ اس وقت مجھ سے برائی کے مرتکب ہوتے. یہ اس وقت بھی اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے. اب اس کے دل کے اندر ندامت ہونی شروع ہوئی کہ میں نے ایسے آدمی پر الزام لگایا اور ایسے آدمی کو جیل پہنچایا. چنانچہ اندر اندر شرمندہ ہوتے ہوتے بالآخر جب آپ نے کچھ رکعتوں کے بعد سلام پھیرا تو وہ آ کر معذرت کرنے لگی کہ مجھے معاف کر دے. اور اس نے پوری سٹوری ان کو سنا دی کہ اس طرح مجھ سے تو وعدہ کیا گیا تھا رشوت کا، غربت کی وجہ سے میں نے ہاں کر لی تھی، مجھے اتنا اندازہ تھا کہ تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، یہ تو پتہ نہیں تھا کہ ہم یہاں پہنچ جائیں گے. امام صاحب نے جب ساری بات سن لی، امام صاحب فرمانے لگے اچھا اب میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں. وہ کہنے لگی کیا؟ کہنے لگی حل یہ ہے کہ یہ جو پولیس والا کھڑا ہے نا، اس کو بلاؤ اور اس کو رو دھو کے کہو کہ میرا گھر ایک کام ہے اور میں یہاں قید میں ڈال دی گئی ہوں اور صبح پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہو، تو تم مجھے لے کے میرے گھر جاؤ اور پھر واپس آ جاؤ، میں اپنا کام سمیٹ کے آتی ہوں. عورت آ دو، منت حماجت کرو گی، مان جائے گا. اور اگر مان جائے تو تم سیدھا میرے گھر جانا اور میرے گھر جا کے میری بیوی کو ساری بات بتا دینا اور یہ برقع اسے دے دینا اور اسے کہنا کہ واپسی پہ اس پولیس والے کے ساتھ وہ میرے پاس آ جائے. چنانچہ اس عورت نے 2 آنسو نکالے، اس وقت تو ویسے ہی نکلنے تھے، اس کے 2 کے بھی 4 نکلے ہوں گے کہ میرا کام ہے اور صبح پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوتا ہے اور تو اچھا ہے اور میری حالت کے اوپر رحم کر، ترس کھا لے. منت حماجت کی. وہ پولیس والا کہنے لگا ٹھیک ہے. چنانچہ وہ ساتھ چلا اور یہ برقعے میں پیچھے پیچھے. اب یہ سیدھا امام صاحب کے گھر، ان کی اہلیہ کو جا کر پورا واقعہ سنایا اور برقع ان کو دے دیا. چنانچہ انہوں نے برقع پہنا اور پولیس کے ساتھ واپس. اب جب صبح ہوئی، وقت کے حاکم نے دربار لگایا. اب حافظین سارے شہر سے جناب اکٹھے ہو کر آ گئے، آج ہم تماشا دیکھیں گے. پولیس آئی اور اس نے دونوں کو گرفتار کر کے ہتکڑیاں لگا کے دربار میں پہنچا دیا. حاکم وقت نے کہا ابو حنیفہ تمہارے علم کا اتنا چرچا ہے
اور تم لوگوں کے مقتدا کہے جاتے ہو، اور تمہاری اخلاقی حالت یہ ہے کہ تم غیر عورت کے پاس عشاء کے بعد تنہائی میں ہوتے ہو۔ آپ نے فرمایا کون سی غیر عورت؟ وہ کہنے لگا یہ جس کے ساتھ تمہیں گرفتار کیا گیا۔ تو میں یہ غیر تو نہیں ہے، تو میری بیوی ہے۔ اس نے کہا نہیں ہے تمہاری بیوی کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ میرے سسر کھڑے ہیں، ان کو بلا لو کہ وہ برقعے میں دیکھ لے کہ یہ ان کی بیٹی ہے یا نہیں۔ اب سسر صاحب آگے، انہوں نے آ کے برقعے میں دیکھا تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ میری بیٹی ہے، میں نے گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح کیا تھا۔ حاسدین کا تصور بھی نہیں تھا کہ اس مصیبت کا یہ حل بھی نکل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے امام صاحب پر رحمت فرمائی، حاسدین پھر حسد کی آگ میں جلتے ہوئے خائب و خاسر ہوتے ہوئے واپس اپنے گھروں کو لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ امام صاحب کو فری فرمایا۔ حسد میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس آگ کو بجھائے، ورنہ تو یہ آگ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا حسد ایسا زخم ہے کہ جو کبھی مندمل نہیں ہوتا۔ حسد ایسا زخم ہے کہ جو کبھی بھی مندمل نہیں ہوتا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر آدمی کو راضی کرنے پر قادر ہوں سوائے اس بندے کے جس کے دل میں حسد موجود ہے۔ میں ہر بندے کو راضی کرنے پر قادر ہوں، یعنی ہر بندے کو راضی کرنے کی کوئی نہ کوئی صورت میں نکال لوں گا، لیکن جس کے دل میں حسد ہے اس کو میں راضی نہیں کر سکتا۔ ہمارے مشائخ نے یہ بات کی کتابوں میں لکھی کہ حسد کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ جس پر اللہ کی نعمتیں ہوں، اگر اس پر کوئی آزمائش آ جائے، برا حال آ جائے، تو یہ حاسد آدمی خوشی مناتا ہے، خوش ہوتا ہے، چین اب پھنسا۔ تو کل جیسے عرض کیا کہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوشی منانے والا خطرے میں ہوتا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس مصیبت والے کو مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں اور اس بندے کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے کتنے حاسد ہیں جو حسد کی وجہ سے ایسی مصیبتوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایک دانا نے کہا حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی، حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی مگر کان بہت بڑے ہوتے ہیں۔ حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی مگر حسد کے کان بہت بڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس بندے کے بارے میں اتنی سی بھی کوئی بات کرے نا، اس کی پک اپ بہت زیادہ ہوتی ہے، فوراً پک کرتے ہیں اس سگنل کو، اس کی بات کہی جا رہی ہے۔ حسد کے اندر جتنے حروف ہیں کسی میں نقطہ ہے، سب نقطے سے خالی ہے نا۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جس کے دل میں حسد کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی ہر منفعت سے خالی ہوتا ہے۔ جیسے جتنی تکلیف میں حاسد ہوتا ہے اتنی تکلیف میں دنیا میں اور کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ لوگوں کی بیماری تو گولی کھا کے آرام آ جائے گا، کسی کو پیٹ میں درد ہے، کسی کو سر میں درد ہے، کسی کو کمر میں درد ہے، تو گولی کھائی اور 2 گھنٹے کے بعد آرام آ گیا۔ یہ حسد کی درد کا کیا کرے؟ اس کا کوئی علاج نہیں۔ ہر وقت کی درد، ہر وقت کا دکھ بندے کے دل میں، جتنا تکلیف میں حاسد ہوتا ہے اتنا تکلیف میں کوئی نہیں ہوتا۔
یہ حسد کیوں ہوتا ہے؟ کبھی سوچا؟ اس کے اسباب ہیں، اس کی وجوہات ہیں، حسد کی وجوہات ہیں، مگر ایک موٹا اصول سمجھ لیجئے، حسد کی وجوہات ہیں لیکن ایک موٹا اصول سمجھ لیجئے، تھم رول جسے کہتے ہیں نا، وہ تھم رول سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے، اللہ تعالی جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کی قدردانی کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ نعمت کی جو بھی قدردانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرے گا۔ یہ اصول ہے نا، جو بھی نعمت کی قدردانی کرے گا اس کو اس پر اجر ملے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت عطا کی تو جس بندے نے اس کی قدر کی وہ بھی اجر کا مستحق بنا۔ شیطان دل میں حسد اس لیے ڈالتا ہے کہ یہ اس نعمت کی ناقدری کریں اور نعمت کی قدر کے اجر سے محروم کر دیے جائیں۔ ایک تو بندہ نعمت سے محروم کہ نعمت نہیں ملی، اور دوسرا جس کو نعمت ملی اس کی قدردانی پر نعمت کی قدر کا اجر ملتا، یہ اس قدردانی کے اجر سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے شیطان دل میں حسد ڈالتا ہے کہ کہیں اللہ کی نعمت والوں کی محبت کا اجر بھی اس کو نہ مل جائے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ دل میں عداوت ہوتی ہے، دشمنی کسی وجہ سے بھی دل کے اندر عداوت ہے، دشمنی ہے، اس دشمنی کی وجہ سے دوسرے کے پاس اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ بھی اچھی نہیں لگے گی۔ اور ایک اس کی وجہ ہم عصری، ایک دور میں لوگ اگر ہونا، ہم عمر ہو، ہم سبق ہو، ایک لیول میں ہو، ایک ہی لائن پہ کام کر رہے ہوں، تو اگر ان میں سے کسی پر اللہ کی نعمت زیادہ ہو جائے تو پھر دوسروں کو محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہم عصری بھی حسد کا سبب بنتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں پروفیشنل جیلسی، پروفیشنل جیلسی۔ ہر لائن کے لوگوں میں یہ حسد ہوگا۔ حتیٰ کہ علم کی لائن میں کوئی ہے تو اس کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد پیدا کرے گا۔ تو لوا بیٹھے، عربی کا ایک فقرہ بولتا ہوں تاکہ عوام کو ترجمے کا پتہ نہ چلے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا لولا الحسد فی العلماء لصاروا بمنزلۃ الانبیاء۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہمارے یہاں جامعہ اشرفیہ ایک بہت بڑا دارالعلوم ہے، ملکی سطح کا، عالمی سطح کا، 35 ممالک کے طلباء وہاں الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ، حضرت اختر ثانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے۔ انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، اس کے بانی مبانی بنے۔ ان کی حضرت
تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. وقت کم ہے تو اس لیے بیعت کا واقعہ تو بتانا شاید مناسب نہیں. فرما رہے ہیں کہ بتائیں دارالعلوم دیوبند سے انہوں نے دور حدیث کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت اور عقیدت تھی. اکثر و بیشتر آتے جاتے تھے. کئی مرتبہ اپنے آپ کو بیعت کے لیے بھی پیش کیا. جب بھی بیعت کے لیے پیش کرتے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے کہ مفتی صاحب بیعت کا اصل مقصد تو دل میں محبت عقیدت کا ہونا ہے. وہ آپ کے دل میں ویسے ہی موجود ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے. یعنی ٹال دیتے. جب بھی یہ بیعت کے لیے پیش کرتے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ٹال دیتے. ایک دفعہ تو محبت نے ایسا جوش مارا کہ فیصلہ ہی کر لیا کہ بس اب جانا ہے نا تو بیعت ہوئے بغیر واپس نہیں آنا. چنانچہ یہ ارادہ لے کر گئے. حضرت کے ہاں جب کوئی آتا تھا تو پہلے ہی پوچھ لیتے تھے بھائی کس مقصد کے لیے آئے ہیں. تو یہ بھی بتا دیا کہ حضرت بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں اور نیت ہے کہ بیعت ہوئے بغیر واپس نہیں جانا. کہتے ہیں کہ جب یہ بات کی تو حضرت لکھ رہے تھے. حضرت نے بھی قلم رکھ لی اور میری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے. فرمان لگے مفتی صاحب اگر آپ بیعت ہونے کے لیے تل چکے ہیں تو پھر میری طرف سے کچھ شرائط ہے. میری طرف سے کچھ شرائط ہے. میں نے کہا جی فرمائیے. کہنے لگے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ امرتسر کے علاقے کے رہنے والے ہیں جہاں پنجابی بولی جاتی ہے. اس علاقے میں قرآن پاک مجہول انداز سے پڑھا جاتا ہے. قواعد و ضوابط کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا. میری شرط یہ ہے آپ کسی اچھے قاری مجود سے تجوید کی پڑھ جاننے والے سے دوبارہ قرآن مجید کو پڑھیں اور اتنا پڑھیں کہ فجر کی نماز طوال مفصل کی قرات کے ساتھ آپ پڑھا سکیں. میں نے کہا حضرت مجھے یہ شرط منظور ہے. اس وقت مفتی صاحب دارالعلوم دیوبند میں حدیث کی کتابیں پڑھاتے تھے. استاد حدیث تھے. یہ استاد حدیث کو بتایا جا رہا ہے کہ پہلی شرط یہ حضرت پوری کروں گا. اور میں دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے فلاں فلاں کتابیں ایک غیر مقلد سے پڑھی ہیں اور یہ غیر مقلدیت کے جراثیم بندے کے اندر سے نہیں نکلتے. لہذا یہ کتابیں آپ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ سے پڑھیں اور طلباء کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں. بھائی علماء سے وہ کتابیں پڑھنی تو اتنی بڑی بات نہیں تھی مگر شرط کیا لگائی میں مٹانے کے لیے کہ ایک طرف تو آپ استاد حدیث سمجھے جاتے ہیں اور دوسری طرف یہ کتابیں دوبارہ سبقن استادوں سے پڑھیں مگر کلاس کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں. حضرت میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اچھا ایک تیسری شرط بھی ہے. جی حضرت مجھے آپ اس بات کا اختیار دیں کہ میں جب چاہوں پردے میں آپ کی اہلیہ صاحبہ کو قسم دے کر آپ کی نجی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں. میرے لوگ ایسے ہوتے ہیں. مجھے اختیار دیں میں جب چاہوں آپ کی اہلیہ صاحبہ سے پردے میں آپ کی نجی زندگی کے بارے میں قسم دے کر کچھ باتیں پوچھ سکوں.
حضرت اس کی بھی اجازت ہے. عشق اسے کہتے ہیں، محبت اسے کہتے ہیں. بس ان 3 شرائط پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بیعت فرما لیا. جب طلب اتنی تھی اور اخلاص اتنا تھا تو بس چند دن کی بات تھی، اللہ رب العزت نے سینے کو منور کر دیا اور بالآخر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اجازت عطا فرمائی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات پر جو کلام لکھا ان میں جو ہے نا، اب اے حسن تو ہی اٹھ اور سنبھال، تو وہ حسن انہی کو کہا گیا. بڑا وجیح چہرہ تھا، ایسا نورانی چمکتا چہرہ، بڑی عاجزی تھی، اتنی عاجزی کہ نہ پوچھیے. ان کے بیٹے کہنے لگے جب محتمے میں جامع شرفیہ کے، یہ درمیان میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ امی ابو اور ہم سب لوگ گرمی میں سوئے ہوئے تھے صحن میں. میں برآمدے میں سویا ہوا تھا. اچانک بارش شروع ہو گئی. امی اٹھی، اس نے بستر سنبھالے. اس زمانے میں حضرت مفتی حسن رحمت اللہ علیہ ذرا ٹانگوں سے معذور تھے، چل نہیں سکتے تھے. تو امی نے مجھے جگایا کہ بیٹے بارش ہو رہی ہے، ابو کو اٹھا کے اندر لے کے آؤ تاکہ ان کو اندر لٹائیں. تو کہنے لگے میں نے آ کے ابو کو کندھے پہ اٹھایا اور میری امی نے 4 پائی بستر اٹھایا اور انہوں نے لا کے برآمدے میں ڈالا. جیسے ہی میں نے ابو کو 4 پائی پہ بٹھایا، ابو نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹے مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے آپ کی نیند میں خلل واقع ہوا. مجھ سے معافی مانگنے لگے، میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹے مجھے معاف کر دو، تم برآمدے میں سوئے ہوئے تھے، میری وجہ سے تمہاری نیند میں خلل ہوا، تمہیں جاگنا پڑا، میرے بیٹے مجھے معاف کر. اللہ، ایسے ہی مٹ جاتا ہے بندہ سے. خیر، کہنے کی بات یہ تھی کہ جب انہوں نے جامعہ اشرفیہ کی بنیاد رکھی، نیلا گنبد ایک جگہ ہے، وہاں سے ایک چھوٹی مسجد ہے، وہاں سے شروع ہوئی. بعد میں اللہ نے پھر بڑی مسجد عطا کر دی، بڑی جگہ دے دی. تو یہ چھوٹی جگہ کی بات ہے. اس جگہ پر انہوں نے ایک استاد رکھے، وہ بھی استاد ہم عقیدہ تھے، لیکن ان کا بیت کا تعلق کہیں اور تھا. 1 سال انہوں نے پڑھایا، پھر انہوں نے یوں محسوس کیا کہ شاید جہاں پر لمبا عرصہ نہ میں چل سکوں، تو انہوں نے مدرسہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا کہ یہ جامعہ اشرفیہ ہے، میں اپنا جامعہ بناتا ہوں، اس کا نام جامعہ مدنیہ. دونوں ناموں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا حقیقت کا کہ یہ جامعہ اشرفیہ ہے اور میں جامعہ مدنیہ بناتا ہوں. ان کا خوف تھا، ذرا سیاست میں حصہ لیتے تھے، یہ صوفی لوگ تھے. چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ جامعہ مدنیہ کی بنیاد رکھی، مگر غضب یہ کیا اسی محلے میں، اسی گلی میں جہاں جامعہ اشرفیہ تھا، اب 10 فٹ کی گلی، ادھر دروازہ جامعہ اشرفیہ کا اور سامنے مکان تھا، کرائے پر لے کر اس کو جامعہ مدنیہ بنا دیا. ایک محلہ، ایک مسجد، ایک گلی، آمنے سامنے دروازے، ادھر بورڈ جامعہ اشرفیہ کا اور ادھر بورڈ جامعہ. عجیب طوفان، لوگ حیران. بات سنانے والے راوی جو محتمم ہیں وہ خود کہنے لگے، انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا ہے تاجر کو. کہنے لگے ہمیں اتنا غصہ اس بات کا، بھئی مدرسہ بنانا ہی ہے تو
اتنا بڑا لاہور شہر ہے، کہیں اور جا کے بنا لو، کسی اور محلے میں بنا لو، ضروری تھا کہ اسی محلے میں اور اسی گلی میں بنانا تھا؟ مہادارائی خواہ مخواہ کی کہنے لگے کہ ہم تو ایسا غصے میں کہ پتہ نہیں ہمارا بس چلے تو کیا کر دیں۔ ابا جی بڑے مطمئن۔ ایک دفعہ میں نے ابا جی کو کہا، ابا جی یہ دیکھو یہ کوئی طریقہ ہے؟ انہوں نے سامنے بورڈ لگوا لیا۔ ابا جی نے فرمایا کہ بیٹے ابھی تو تم کام جا رہے ہو نا جو تمہاری امی نے تمہیں کہا ہے، یہ کام کر کے واپس آنا، میں تمہیں اخلاص کا درس دوں گا۔ یہ کام کر کے تم واپس آنا، میں تمہیں اخلاص کا درس دوں گا۔ کہنے لگے میں گیا، میں نے وہ کام کیا اور ابا جی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ابا جی بتائیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ ابا جی نے بڑے پیار سے کہا کہ بیٹا ایک بندے کے سر پہ بوجھ ہے، وزن اتنا ہے کہ وہ وزن سے دبا جا رہا ہے، اٹھایا نہیں جا رہا، بوجھ اس سے مشکل میں ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی اور اس کا واقف آ جائے اور وہ کہ جناب یہ آدھا بوجھ میرے سر پہ رکھ دیں، میں اسے منزل پہ پہنچا دوں گا، اب اس بوجھ شیئر کرنے والے کو آپ اپنا دشمن کہیں گے یا اپنا دوست کہیں گے؟ میں نے سوچ کے کہا کہ بجی اپنا دوست کہوں گا کہ بوجھ سے گردن ٹوٹی جا رہی تھی، اٹھایا نہیں جا رہا تھا اور منزل پہ پہنچانا بھی ضروری، سرکار کا حکم تھا، اور کوئی اور آ گیا کہ میں سرکار کو پہنچا دیتا ہوں، ذمہ داری لے لیتا ہوں، تو اس نے تو ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ فرمان لگے بیٹے اس پورے لاہور شہر میں دور حدیث کا یہ ایک دارالعلوم تھا، جامعہ اشرفیہ، پورے شہر کا بوجھ اس دارالعلوم کے ذمہ داروں پہ تھا، ہماری گردنیں ٹوٹ رہی تھی، ہم سے یہ بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اللہ اس بندے کا بھلا کرے، اس نے ایک دارالعلوم اور بنا دیا، ہمارا بوجھ اس نے تقسیم کر کے اب مسئولیت تقسیم ہو گئی، اب اکیلے ہم قیامت کے دن ذمہ دار نہیں، ہمارے ساتھ ان کو بھی پوچھا جائے گا۔ تو انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے میں مدد دی، وہ ہمارے دوست ہیں یا ہمارے دشمن ہیں؟ اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ اگر ایک مسجد ہو اور اس کے سامنے آ کے کوئی اور مسجد بنا لے اور اس مسجد کے امام صاحب کے دل میں اگر یہ بات کہنا ہو کہ کیوں بنائی، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر ابھی جاہ کی محبت موجود ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سوچتا کہ اس میں کام کرنے والا میں اکیلا تھا، ایک اور 2 11 یہ میرا بھائی آ گیا، اس کی وجہ سے مجھے تقویت ملے گی، اللہ نے میری مدد فرمائی۔ ہمارے بڑوں کی سوچ دیکھیے کیا ہوتی ہے۔ اگر ایسی پاکیزہ سوچ ہماری ہو تو بھلا کوئی جھگڑے درمیان میں ہو سکتے ہیں؟ یہ ہماری نفسانیت ہوتی ہے، یہ کیوں ہوا اور وہ کیوں ہوا، تو ہم اصلی بسا اوقات حسد کی وجہ بن جاتی ہے۔ تیسرا چیز کہ آدمی دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، علم میں، خاندان میں، مال و دولت میں، حسن و جمال میں، کسی بھی طریقہ سے اپنے سے کم سمجھتا ہے، اور اس کو اللہ کی نعمت مل جاتی ہے اور اس نعمت کی وجہ سے اس کو حسد ہوتا ہے۔ اس کو کیوں؟ اور بعضوں کا تعجب ہوتا ہے، کبھی تھا تو ہمارا شاگرد اور آگے نکل گیا، قبولیت مل گئی۔ اب پڑھانے والے استاد کو کئی مرتبہ اس کے ساتھ یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے۔
ہمیں ایک جگہ دارالعلوم میں جانا ہوا، استاد صاحب کا جامعہ جو تھا ماشاءاللہ وہ مشکات شریف تک تھا، اور شاگرد کا جامعہ بخاری شریف تک تھا، تو بنتی نہیں تھی، پروفیشنل جیلسی۔ اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے استاد صاحب کو بھی بیعت کی توفیق دی، پھر شاگرد صاحب بھی بیعت ہو گئے، اب ان دونوں کو سمجھانا ہمارے لیے آسان ہو گیا الحمدللہ کہ دونوں اب شیر و شکر ہو کر زندگی گزار رہے۔ کئی مرتبہ بندے کا اپنا مسئلہ فوت ہوتا نظر آتا ہے تو اس کو حسد ہوتا ہے، مثلا یہ سارے لوگوں پر میرا اثر تھا، یہ میرے معاون تھے، اب کسی کے ذریعے سے یہ متاثر ہو رہے ہیں تو میرے حل کا اثر تھوڑا ہو جائے، یہ معاون کسی اور کے معاون بن جائیں گے، یہ چیز حسد کا باعث بنتی ہے، اور یہ نفسانیت ہوتی ہے، للہانیت کوئی اور چیز۔ حب جا، جیسے شیطان کی جاہ پر اثر پڑا کہ چودھری میں تھا، یہ کہاں سے آ گیا کہ جس کو سجدے کرنے کا حکم ہو گیا، اس سے بھی حسد آتا ہے۔ اور آخری وجہ کہ بسا اوقات بندہ دل کا بخیل ہوتا ہے، ویسے ہی کسی کے پاس نعمت اس سے برداشت نہیں ہوتی، دل بڑا کرنا چاہیے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ، بڑے کاموں کے لیے پھر دل بھی بڑے چاہیے، تو دل اتنا بڑا کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دے تو بندہ اس نعمت کی قدر کرے۔ یہ تو اسباب تھے۔ اب اس کے علاج دو طرح کے ہیں، ایک علمی اور ایک عملی۔ اس کے علاج دو طرح کے ہیں، ایک علمی اور ایک عملی۔ علمی علاج تو یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں حسد کر کے اللہ تعالی کی تقسیم پہ کیوں ناراض ہوتا ہوں، ایسے گناہ کا کیوں مرتکب ہوتا ہوں کہ جس کی وجہ سے کی ہوئی نیکیاں میری ضائع ہو جائیں۔ اس حدیث پاک کو اپنے ذہن میں سوچے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس سے حسد ہے نا، اس کے لیے دعا مانگنی شروع کر دے، ایسا تیر بہدف علاج، دعا مانگنی شروع کر دے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما، اللہ اس کو اور نعمتیں عطا فرما۔ اس کے لیے اگر یہ دعائیں مانگنی شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ دل سے حسد کو دور فرما دے۔ یہ ایسا پکا علاج ہے کہ آپ 10 دن مشکل سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت کو بدل دے گا۔ تو علمی علاج یہ ہوا کہ آدمی سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ کیوں ناراض ہوتا ہوں، میری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، میرا تعلق ابلیس کے ساتھ جا جڑتا ہے، خواہ مخواہ میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، میں نے اپنے آپ کو تکلیف میں خود ڈالا ہوا ہے، اور میں تکلیف میں ہوں، اور جس کے ساتھ حسد کر رہا ہوں اس بندے کو تو اس پر اثر ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی جس کے ساتھ حسد ہوتا ہے اس بندے کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو میں نے خواہ مخواہ اپنی زندگی کو مصیبت میں ڈالا ہے، لہذا مجھے یہ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ علمی اس کا علاج، اور عملی علاج کہ اس بندے کے لیے دعائیں مانگے، بلندی درجات کی، قبولیت کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافے کی۔ چند دن کی دعاؤں کا یہ صدقہ ہوگا، برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ دل سے اس حسد کو دور فرما دے۔
اور نفس کے خلاف کرے اس کے بارے میں. مثلا جہاں ایسا بندہ ملے نا خود بڑھ کے سلام کرے. دل تو کہتا ہے نا سلام کا جواب ہی نہ دو، مگر خود سلام کرے. لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے. دل کہتا ہے بد تعریفی کرنے کو، نفس کہتا ہے یہ تعریف کرے. تو نفس کے خلاف کرے اور بد دعا کی جگہ دعا کرے. چند دنوں میں اللہ تعالیٰ حسد جیسی موسی مرض سے اس بندے کو نجات عطا فرمائے. ایک عارف نے بات کہی جو کہ بات مکمل کر دی جائے گی. وہ فرماتے تھے کہ چند چیزوں کو قبول کر لو، چند چیزوں کو قبول کر لو. کئی دفعہ بندہ بعض باتوں کو، حقیقتوں کو نہیں نا قبول کرتا، خواہ مخواہ مصیبت میں پڑا ہوتا ہے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ چند باتوں کو قبول کر لو. کیا فرماتے تھے؟ ذرا توجہ فرمائیے. کیا فرماتے تھے؟ کہ چند باتوں کو قبول کر لو. ذرا توجہ سے سننے والی باتیں ہیں فائدے کی. پہلی بات فرماتے تھے نصیحت کو قبول کر لو اگرچہ کڑوی ہو. نصیحت کو قبول کر لو اگرچہ کڑوی ہو. نوجوان لوگوں کے لیے نصیحت کی بات قبول کرنا بڑی مشکل. تو وہ فرماتے تھے کہ چند چیزوں کو قبول کر لو. پہلی بات نصیحت کو قبول کر لو اگرچہ کڑوی ہو. نمبر 2 بھائی کا عذر قبول کر لو اگرچہ دل آمادہ نہ ہو. بھائی کا عذر، کوئی بھی بھائی ہے مسلمان بھائی غلطی کر بیٹھا، معذرت کے لیے آ گیا، تو فرماتے ہیں کہ بھائی کا عذر قبول کر لو اگرچہ دل نہ مانتا ہو. قبول کر لو. تیسری بات دوست کا ہدیہ قبول کر لو اگرچہ تمہیں کم قیمت نظر آتا ہو. کئی مطلب ہوتے ہیں نا کہ کم قیمت ہے تو بندہ حقیر سمجھ کے کہتے ہیں جی کیا ضرورت ہے. نہیں، جب دوست نے ہدیہ دیا تو اگرچہ وہ کم قیمت ہے مگر اس کو کم قیمت نہ سمجھنا. ہمارے بزرگ تو بڑا لحاظ کیا کرتے تھے. چنانچہ ایک بزرگ صاحب نسبت تھے، کسی کو ملنے کے لیے گئے، سوچا کہ میں ہدیہ لے کے جاؤں. تو کیا لے کے جائیں؟ کچھ تھا ہی نہیں فقیروں کے پاس. تو پھر ہاتھ خالی رب کے سوالی. دل میں خیال آیا کہ چلو یہ جنگل سے گزر رہا ہوں تو کچھ لکڑیاں ہی کاٹ کے لے جاتا ہوں. چنانچہ ایک جگہ ٹھہرے اور لکڑیاں توڑی اور گٹھڑی بنا کے سر پہ اٹھا کے لے گئے، یہ میں اپنے بھائی کو ہدیہ دوں گا. اتنی سادہ سی بات ہے، لیکن اتنے وہ سادہ لوگ تھے کہ بھائی کو ہدیہ پیش کروں گا. یہ لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھا کر لے گئے اور کہا جی میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. انہوں نے اتنی قدردانی کی کہ اس لکڑی کے گٹھے کو بیوی کے پاس رکھوایا اور کہا کہ میرا نیک صاحب نسبت بھائی اپنے سر پہ اٹھا کے لایا ہے، اس کو امانت رکھ لینا، جب میں مر جاؤں میرے غسل کے پانی کی آگ ان لکڑیوں سے جلا دینا. یہ ہوتی ہے قدردانی. تو فرمایا کہ دوست کا ہدیہ قبول کر لو چاہے کم قیمت ہو. چوتھی بات غریب کی دعوت قبول کر لو اگرچہ تمہیں جانے میں تکلیف ہو. غریب کی دعوت قبول کر لو اگرچہ تمہیں جانے میں. آج کل تو الٹ ہے نا، امیر کی دعوت قبول کر لیتے ہیں اور غریب کی دعوت پہ کہانی نہیں دھرتے. ہمارے مشائخ نے فرمایا امیر سے نہ ڈرنا، غریب کی آہ سے ڈرنا.
امیر سے نہ ڈرنا، غریب کی آہ سے ڈرنا، اس لیے کہ امیر ناراض ہوا تو وہ حاکم کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، اور غریب کا دل ٹوٹا وہ پروردگار کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ پانچویں بات فرماتے تھے کہ ماں باپ کا حکم قبول کر لو اگر یہ ناگوار ہو۔ قبول کر لو والی باتوں میں پانچویں بات کہ ماں باپ کا حکم قبول کر لو اگرچہ طبیعت سے ناگوار ہو۔ چھٹی بات فرماتے تھے کہ اپنی غلطی کو مان لو اگرچہ ذلت برداشت کرنی پڑ جائے۔ اپنی غلطی کو قبول کر لو اگرچہ وقتی طور پر ذلت ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ اور ساتویں بات فرماتے تھے کہ نیک بیوی کو قبول کر لو اگرچہ شکل میں بہت خوبصورت نہ ہو۔ نیک تو ہے نا، نیک بیوی کو قبول کر لو اگرچہ شکل میں بہت خوبصورت نہ ہو، اس لیے کہ اگر اس کے پاس حسن نہیں تو حسن خلق تو موجود ہے نا۔ یہ حسن خلق قیمتی ہوتا ہے بنسبت ظاہری حسن کے۔ ظاہری حسن ڈھلنے والا ہے، وقت کے ساتھ ڈھل جاتا ہے، اور حسن خلق وقت کے ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ صورت کا حسن عارضی ہوتا ہے اور سیرت کا حسن دائمی ہوتا ہے۔ ساتویں بات فرمائی کہ نیک بیوی کو قبول کر لو اگرچہ وہ شکل میں حور پری نہ ہو۔ اور آٹھویں بات یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے نعمت کو جو تقسیم کیا اس کو قبول کر لو اگرچہ دل تمہارا خوش نہ ہو۔ اللہ نے تقسیم کی ہے بھائی نعمت، جس کو چاہا دے دیا۔ اب دو بھائیوں کی بیوی ہے، ایک کو اللہ نے بیٹے دے دیے، دوسری کو نہیں دیے۔ اب جس کو نہیں دیے حسد کی کیا ضرورت؟ اللہ کی دین ہے، یہ تو مالک کی دین ہے، جس کو چاہے اپنی نعمت دے دے۔ ایک کو صاحب اولاد بنا دیا، ایک کو نہیں بنایا، تو حسد کی کیا ضرورت بھائی؟ ایک کا کاروبار چمکا دیا، دوسرے کا نہیں چمکا، حسد کی کیا ضرورت بھائی؟ تو آٹھویں بات فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمت کو تقسیم کیا اس کو قبول کر لو اگرچہ تمہارا دل خوش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو ہم قبول کریں گے نا؟ کیوں جی؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تقسیم کو قبول کرنے کے لیے دل سے آمادہ ہیں تو آج جس کے بارے میں بھی دل میں حسد ہے اس کو آپ ادھر اپنے دل سے نکال کے جائیے، سمجھے؟ اپنے دل سے نکال کے جائیے۔ کسی عارف نے اس کو شعر میں کہہ دیا، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفے افسوس کیوں تم مل رہے ہو، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفے افسوس کیوں تم مل رہے ہو، خدا کے فیصلے سے کیوں ہو ناراض، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے محفوظ فرمائے اور حسد جیسی موذی مرض سے نجات عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ فرما لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔
لا الہ الا اللہ دعا کیجیے سبحان ربی العلی الوہاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے مالک ہمارے پیارے مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہمیں حسد سے محفوظ فرما، اے مالک حسد سے محفوظ فرما، حسد سے ہمارے دلوں کو پاک فرما، حسد جیسی مرض سے ہمیں نجات عطا فرما، رب کریم ہمیں حاصلوں کی جماعت سے محفوظ فرما، رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم آپ کی تقسیم سے راضی ہیں، میرے مولا آپ نے تو ہم جیسے بے قدروں کو بھی نعمتیں عطا کر رکھی ہے، ہم آپ کی تقسیم سے راضی ہیں، آپ بڑے نیاز ہیں، میرے مالک رحمت فرما دیجیے، اگر کبھی ہمارے دل میں کوئی حسد کی کیفیت پیدا بھی ہوئی، اے اللہ ہم اس پر نادم اور شرمندہ ہیں، مالک ہماری توبہ قبول کر لیجیے اور اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے عملوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجیے، اے اللہ ہمارے پاس اول تو نیکیوں کا سرمایہ ہی چھوڑا ہے، اے اللہ اگر وہ بھی ضائع ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا، رحمت فرما دیجیے اور ہمیں شرک سے بچا لیجیے، بے ادبی سے بچا لیجیے، حسد سے بچا لیجیے، ہمارے نیک اعمال کی حفاظت فرما دیجیے، رب کریم قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دیجیے، ان کے آنسوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دیجیے، اے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات دیے ان کو ان دعاؤں میں شامل فرما لیجیے، والدین عزیز اقارب مشائخ سے دنیا سے فوت ہو چکے، اے مالک ان کی مغفرت فرمائیے اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے، اے اللہ جتنے احباب دور دور سے چل کے یہاں آئے ہیں اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا کر دیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم